بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں شب برات کے بارے میں، یعنی 15 شعبان کی حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ کیا بابرکت رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے؟ اس رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات نہیں، بلکہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، کیونکہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا اور قرآن میں اس رات کا نام بھی بتا دیا گیا ہے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب مہینوں سے زیادہ شعبان میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شعبان وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں۔ رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ وہ مہینہ ہے جس میں آدمی کے اعمال پروردگار کے پاس اٹھائے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں میرا عمل اس وقت جائے جب میں روزے سے ہوں۔ 15 شعبان کو مخصوص کر کے روزہ رکھنا سنت نہیں ہے۔ سنت شعبان کے پورے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا ہے۔ سنت ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ ایام 20 کے روزے رکھنا ہے۔ سنت شوال کے 6 روزے، 9 کے 7، 10 یا 11 محرم کے روزے، 9 ذی الحجہ کا روزہ، پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا ہے۔ پتوں کے جلنے والی یا فیصلے والی رات کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ سب ضعیف روایات ہے۔ اس رات میں نوافل اور ان کے ثواب والی سب احادیث من گڑت ہے یا کچھ جو ہے وہ ضعیف ہے۔ صحیحین میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہماری اس شریعت میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ لائق رد ہے۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ ہے، جو کوئی ایسا عمل کرے جو دین سے بیگانہ عمل ہو تو وہ مردود ہوگا۔ اور صحیح مسلم کے اندر جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبہ میں فرمایا کرتے تھے، سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے برے امور دین میں ایجاد کردہ نئی باتیں ہیں جنہیں بدعت کہتے ہیں، اور ہر بدعت ضلالت و گمراہی ہے۔ اس معنی کی آیتیں اور حدیثیں ڈھیر ساری ہے جو اس بات پر واضح دلالت کرتی ہے کہ اللہ نے اس امت کے لیے اس کے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اس میں کچھ بھی نیا پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق دے اور ہر قسم کی بدعات سے بچا کے رکھے، آمین۔